باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا درس نماز جماعت کے احکام بیان کرنے سے شروع کرنا ہے۔ تو نماز جماعت کا بیان کر رہے ہیں کہ نماز طواف کے علاوہ ہر واجب نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ تو واجب طواف کی جو نماز ہے اس کے علاوہ جتنی بھی واجب نمازیں ہیں ان تمام کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، اور نماز پنجگانہ جو روزانہ کی نمازیں ہیں ان کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ اس کے بعد 578 سوال شروع کر رہے ہیں۔ تو اس سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ واجب طواف کی نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ طواف کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مشروع ہی نہیں ہے، اصلاً جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو واجب نمازیں ہیں ان کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یہ اکیلے ہی پڑھنا ہوگی، فرادہ ہی پڑھنا ہوگی۔ اس کے بعد 579 سوال کہ جان بوجھ کر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی جان بوجھ کر کوئی شخص جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو آیا اس کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بے اعتنائی برتتے ہوئے نماز جماعت میں شریک نہ ہونا جائز نہیں ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ بغیر کسی عذر کے نماز جماعت کو ترک کر دے۔ تو ویسے تو نماز جماعت مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ نماز جماعت کو ترک کرتا ہے، اور اس کے ترک کرنے سے نماز جماعت کی جو ہے وہ بے اعتنائی اس سے لازم ہے اس کے ترک کرنے سے، تو اس وقت جو ہے وہ ایسا کرنا حرام ہوگا۔ مجبوری کی صورت میں اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 580 سوال کہ اگر فرادہ نماز پڑھنے کے بعد جماعت میسر ہو جائے تو اب کیا کرنا ہوگا، اس کا کیا حکم ہے، کیا وظیفہ بنتا ہے انسان کا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی فرادہ نماز پڑھ چکا ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہی نماز جماعت کے ساتھ دوبارہ وہ پڑھے۔ تو فرادہ نماز ایک مرتبہ مثلا ظہر کی نماز فرادہ کوئی پڑھ چکا ہے اور جماعت اسے میسر ہو گئی ہے تو وہی ظہر کی نماز اب دوبارہ پڑھنا اس کے لیے مستحب ہے، تاکہ جماعت کا ثواب حاصل کر سکے وہ۔ اس کے بعد 581 سوال کہ مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ آیا مستحب نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جو نماز استسقاء ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مستحب نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو نماز استسقاء بارش کو، باران کو طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو اس کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں مستحب ان کی جماعت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ان کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد 582 سوال کہ اگر امام نماز جو ہے وہ عصر پڑھ رہا ہو، پیش نماز جو ہے وہ عصر پڑھ رہا ہے اور مقتدی نے جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو اب وہ آیا اس امام جماعت کی اقتداء کر سکتا ہے جو عصر پڑھ رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ امام اور ماموم کی نماز ایک جیسی ہی ہونی چاہیے، بلکہ اگر جو ہے وہ امام مثلا عصر پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے ماموم وہ ظہر پڑھ سکتا ہے، اس کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح مثلا اگر امام جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کی اقتداء میں اگر کوئی مقتدی جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی اقتداء میں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد 583 سوال کہ اگر انسان کو علم نہ ہو کہ جو نماز امام پڑھ رہا ہے وہ واجب نمازوں میں سے ہے، واجب جو پنجگانہ نمازیں ہیں ان میں سے ہے یا مستحب نماز ہے، تو اب وہ ایسے امام کے پیچھے جو ہے وہ اپنی واجب نماز جو ہے اس کی اقتداء میں پڑھ سکتا ہے، جب اسے علم نہیں ہے کہ امام کون سی نماز پڑھ رہا ہے، مستحب نماز پڑھ رہا ہے کہ واجب نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب علم نہ ہو تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس امام کی اقتداء نہیں کی جا سکتی، ایسے شخص کی اقتداء نہیں کی جا سکتی کہ جس کا ہمیں علم نہ ہو کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے،
کہ واجب پڑھ رہا ہے یا مستحب، تو جب تک علم نہ ہو اس وقت تک اقتداء نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر علم ہو جائے کہ وہ مثلا واجب نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی اقتداء ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 584 سوال کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا شرائط ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز جماعت کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اور اسی طرح ایک مقتدی اور دوسرے ایسے مقتدی کے درمیان بھی حائل نہیں ہونا چاہیے جو مقتدی امام اور اس دوسرے مقتدی کے درمیان واسطہ بنا ہوا ہے۔ تو مثلا امام جو ہے وہ سب سے آگے کھڑا ہے، اس کے پیچھے مثلا جو ہے وہ ایک مقتدی ہے، اور اس کے پیچھے مثلا تیسرا بندہ آ کے وہ کھڑنا چاہ رہا ہے، تو اب جو یہ درمیان والا مقتدی ہے یہ اس تیسرے بندے کے اور امام کے درمیان واسطہ ہے، تو اس تیسرے کا امام کے ساتھ جو اتصال ہو رہا ہے وہ اس دوسرے درمیان والے کے واسطہ سے ہو رہا ہے، تو اب پھر اس تیسرے اور دوسرے کے درمیان بھی کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح دوسرا اور امام کے پہلا جو ہے شخص اس کے درمیان اور امام کے درمیان بھی کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے جماعت کی شرائط میں سے ایک، صحت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 585 سوال کہ حائل سے کیا مراد ہے؟ تو حائل سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جو ایک شخص کو دوسرے شخص سے جدا کرے، چاہے وہ دیکھنے میں رکاوٹ ہو، مانع ہو، جیسے پردہ ہے یا دیوار ہو گئی، یا دیکھنے میں رکاوٹ نہ ہو جیسے شیشہ ہے، جیسے مثلا کوئی میز پڑی ہے درمیان میں، یا ایک شخص جو ہے وہ درمیان میں بیٹھا ہے، تو ایسی چیز کہ جس کے اوپر سے لوگ جو عموماً نہیں گزرتے، تو اس کے اوپر سے اس کو پھلانگ کر نہیں گزرتے عموماً، کوئی ایسی چیز اگر درمیان میں پڑی ہے تو وہ حائل ہوتی ہے، تو ایسی چیز کے ہوتے ہوئے جماعت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی اس شخص کی کہ جس کا جو ہے وہ امام سے اتصال نہیں ہو رہا حائل کی وجہ سے، یا ایسے مقتدی سے کے ساتھ اتصال نہیں ہو رہا حائل کی وجہ سے کہ جو مقتدی واسطہ بن رہا ہے امام اور اس دوسرے شخص کے درمیان۔ اس کے بعد 586 کہ اگر نماز کی صفیں مسجد کے دروازے تک پہنچ چکی ہوں تو اب جماعت کے ساتھ اتصال کیسے ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ دروازے میں اس طرح کھڑا ہو جائے گا کہ اس کا اندر والی جو صف ہے اس سے جو ہے اتصال ہو جائے، تو پھر باہر والی جتنی بھی صفیں ہوں گی وہ اس شخص کے ذریعے سے جماعت سے متصل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ شخص جو دروازے میں کھڑا ہے یہ آگے والوں کے ساتھ متصل ہے، اور اسی طرح پھر پیچھے والی جتنی بھی صفیں ہوں گی وہ اس کے ساتھ متصل ہو کر ان کی جماعت درست شمار ہوگی۔ اس کے بعد 587 سوال کہ اگر آدمی مسجد کے ستون کے پیچھے کھڑا ہو تو اس کی نماز جماعت کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ستون کے پیچھے اس طرح کھڑا ہے کہ دائیں یا بائیں طرف سے کسی دوسرے مقتدی کے توسط سے جماعت کے ساتھ اس کا اتصال جو ہے وہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے اس صورت میں اس کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اگر دائیں بائیں طرف سے کسی مقتدی کے ساتھ جو ہے وہ مقتدی کے توسط سے اس کا جماعت کے ساتھ اتصال ہو رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اس کی جماعت جو ہے وہ درست ہوگی۔ اس کے بعد 88 سوال کہ اگر امام جماعت کے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے وہ مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے اونچی ہو تو اب نماز جماعت کا کیا حکم ہے؟ تو امام جماعت کے کھڑے ہونے کی جگہ مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی جو ہے وہ جماعت کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام جماعت کے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے وہ مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر معمولی سی اونچائی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی، بس زیادہ جو ہے وہ اونچا مثلا ایسے کہ لوگ مثلا کہہ رہے ہوں کہ یہ امام جماعت جو ہے وہ اونچا کھڑا ہے مقتدی سے، ایسے نہیں ہو، تھوڑی بہت اونچائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 89 سوال کہ نماز جماعت میں اگر مقتدی کی جگہ امام جماعت سے جو ہے وہ اونچی ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اب مقتدی کی جگہ جو ہے وہ امام سے اونچی ہو گئی ہے، تو آیا اس طرح نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ اونچی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی جو ہے وہ اونچائی اتنی زیادہ نہ ہو کہ ایک جگہ ان کا جمع ہونا ہی صادق نہ آئے، کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ لوگ نہ کہیں
مثلا جو ہے وہ ایک پورشن پہ امام ہے اور دوسرے پورشن پہ مقتدی ہے، تو اب دیکھنے والا یہی کہے گا کہ امام علیحدہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے ایک پورشن پہ، اور وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ مقتدی جو ہے وہ دوسرے پورشن پہ کھڑا ہے، علیحدہ سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ تو اگر ایسا کہا جائے تو پھر جو ہے وہ جماعت منعقد نہیں ہوگی، جماعت درست نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تھوڑا بہت اونچا ہے، مثلا جو ہے امام وہ مثلا زمین کے اوپر کھڑا ہے اور یہ پیچھے مثلا جو ہے وہ کوئی میز جتنی اونچائی کی جگہ ہے، اس جگہ پہ مثلا ٹھہر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اتنی اونچائی میں مسئلہ نہیں ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ یہ دونوں ایک ہی مقام ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 590 سوال کہ اگر صف کے درمیان ایک ممیز بچہ کھڑا ہو جائے تو باقی لوگوں کی اقتداء کا کیا حکم ہوگا؟ جو ممیز بچے سے بعد میں جو لوگ کھڑے ہوں گے، تو اب ان کی جماعت اور ان کی اقتداء آیا درست ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں کی نماز درست ہے اگر جو ہے یہ ممیز بچہ جو ہے وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہو۔ تو ایک تو اسے نماز انجام دینے کا پتہ چلتا ہو، نماز کو درست طریقے سے انجام دے سکتا ہو، اور ابھی بھی وہ درست طریقے سے انجام اگر دے رہا ہے تو پھر باقی جو لوگ ہوں گے اس کے بعد والے، تو ان کا جو ہے وہ اتصال اسی بچے کے ذریعے سے جماعت کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 91 سوال کہ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ اگلی صف کی نماز باطل ہے تو آیا اب وہ اقتداء کر سکتا ہے؟ وہ اس کا جو ہے جماعت کے ساتھ اتصال ہی اگلی صف سے ہونا ہے، اور وہ پوری صف کی جماعت کا اسے یقین ہے، جان چکا ہے وہ کہ ان کی نماز تو باطل ہے، تو اب آیا یہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں وہ شخص دوسری صف میں اقتداء نہیں کر سکتا، البتہ اگر اسے اس بات کا علم نہ ہو تو پھر اقتداء کر سکتا ہے۔ تو جس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اگلی صف کی جماعت جو ہے وہ باطل ہے، تو پھر اتصال بھی اصلاً جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس کا، تو یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن جس کو علم نہ ہو تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکے گا۔ اس کے بعد 92 سوال کہ اگر مقتدی کو علم ہو جائے کہ امام کی نماز باطل ہے تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں مقتدی امام کی اقتداء نہیں کر سکتا، اگرچہ امام اپنی نماز کے باطل ہونے کی طرف متوجہ نہ بھی ہو، تب بھی اس کو جب علم ہو گیا ہے کہ وہ اس کی نماز باطل ہے تو اب یہ اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد 93 سوال کہ اگر مقتدی کو نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ امام عادل ہی نہیں تھا یا اس کا وضو نہ ہونے کی وجہ سے نماز باطل تھی، تو امام کا عادل ہونا یہ بھی جماعت کے صحیح ہونے درست ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ امام جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے۔ تو عدالت کا ابتداء میں پڑھ چکے ہیں ہم کہ عادل کون سا شخص ہوتا ہے؟ عادل وہ شخص ہوتا ہے کہ جو شریعت اسلامیہ کا پابند ہو، واجبات کو انجام دیتا ہو اور محرمات سے بچتا ہو۔ تو اگر اسے پتہ چلے کہ نماز پڑھنے کے بعد کہ امام جو ہے وہ عادل ہی نہیں تھا، شریعت کا پابند نہیں تھا، یا اس کا وضو نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز باطل تھی، تو اب کیا حکم ہوگا اس کی نماز کا، اس کی جماعت کا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کی نماز درست ہے اور جماعت کا جو ثواب ہے وہ اسے نہیں ملا، تو نماز اس کی درست ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی اسے ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو نماز مکمل کرنے کے بعد اس بات کا پتہ چلا ہے۔ اس کے بعد 94 سوال کہ اگر کوئی شخص نماز جماعت کے دوران فرادہ کی نیت کرے تو پھر جو ہے وہ دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہا تھا اور درمیان میں جو ہے اس نے فرادہ کی نیت کر لی، علیحدہ ہونے کی نیت کر لی جماعت سے، تو اب دوبارہ وہ جماعت کی نیت کر سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں وہ دوبارہ اقتداء کی نیت نہیں کر سکتا، اب وہ فرادہ ہی پڑھے گا اور اپنی نماز کو فرادہ مکمل کرے گا۔ اس کے بعد 95 سوال کہ ایک آدمی کب تک امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ کس مقام تک جو ہے ہم جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے تک امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ تو جب تک امام جو ہے وہ رکوع سے سر نہ اٹھائے اس وقت تک رکوع میں ہے، رکوع سے پہلے قرات کر رہا ہے، سورہ پڑھ رہا ہے، الحمد پڑھ رہا ہے، جس مقام پہ بھی ہے، رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے جس جگہ پہ بھی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اقتداء میں جماعت میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 96 سوال کہ کسی عذر کی وجہ سے
ایک امام سے دوسرے امام کی طرف نیت تبدیل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی عذر کی وجہ سے جو ہے مثلاً عذر یہ ہے کہ کوئی مجبوری یہ ہے کہ پہلا امام مثلاً فوت ہو جائے یا وہ بے ہوش ہو جائے، تو اب پہلی صف والے دوران نماز کسی اور امام کو آگے کر دیں گے، تو اس صورت میں اب دوسرے امام جو جس کو آگے کر دیا گیا ہے اس کی طرف جماعت کی نیت جو ہے وہ تبدیل کی جا سکتی ہے، اور اس طرح کرنا درست ہوگا۔ اس کے بعد 97 سوال کہ اگر کوئی اپنی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز کے دوران امام کی اقتداء کر سکتا ہے؟ نماز اپنی پڑھ رہا تھا اور اسی نماز کے دوران ہی جماعت شروع ہو گئی، تو اب یہ اسی دوران نماز ہی فرادہ نماز جو پڑھ رہا ہے اسی میں یہ جماعت کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا، جماعت میں بالکل ابتداء سے ہی شامل ہونا پڑتا ہے۔ اپنی نماز جو ہے وہ انسان جماعت میں جب شامل رہے تو اسی وقت ہی اپنی نماز کی ابتداء کر رہا ہو، ایسے نہیں کہ دوران نماز ہی وہ نیت کر لے جماعت کی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد 98 سوال کہ نماز جماعت میں مقتدی اور امام کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ مقتدی اور امام کے درمیان کس حد تک فاصلہ جو ہے وہ جائز ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مقتدی کا امام جماعت سے یا دوسری صف کے لوگوں سے کہ جن کے توسط سے وہ جماعت میں متصل ہو چکا ہے، ان لوگوں سے یا امام سے ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو عام طور پر جب انسان ایک جو ہے وہ عام متوسط قد کا مالک انسان جب چلتا ہے اور قدم جو اٹھاتا ہے وہ، تو اس کے دو قدموں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ جو ہے وہ، اس سے زیادہ فاصلہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ان کے درمیان۔ اگر زیادہ ہوا تو پھر جو ہے وہ جماعت کے صحت میں اشکال ہوگا، تو اس جتنا یا اس سے کم فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 99 سوال کہ نماز جماعت میں مقتدی امام سے مقدم ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مقتدی امام سے مقدم نہیں ہو سکتا، بلکہ احتیاط واجب ہے کہ قیام کی حالت میں بھی مقتدی امام کے برابر بھی اگر کھڑا ہو تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، امام کے برابر بھی اسے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو نہ تو امام سے جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں، یہ تو فتویٰ ہے کہ امام کے آگے نہیں کھڑ سکتے ہم، اور احتیاط واجب کی بنا پر امام کے برابر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، بلکہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا جو مقتدی ہے وہ امام سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 600 نمبر سوال کہ اگر مقتدی جو ہے وہ امام کی تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہہ دے تو اس کی نماز جماعت کا کیا حکم ہے؟ تو ابھی تک امام نے تکبیر نہیں کہی تھی، وہ نماز میں شامل نہیں ہوا تھا، نماز اس نے شروع نہیں کی تھی اور مقتدی نے پہلے تکبیر کہہ دی، تو اس کا اب کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، تو مقتدی کو دوبارہ تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہیے، ایک جب وہ پہلے کہہ چکا ہے تو اب دوبارہ کہے گا۔ اس کے بعد 601 نمبر سوال کہ امام کے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اگر پہلی صف والے ابھی تکبیرۃ الاحرام نہ کہہ رہے ہوں تو دوسری صف والے تکبیرۃ الاحرام کہہ سکتے ہیں؟ امام نے کہہ دی تکبیر، پہلی صف والوں نے ابھی تک نہیں کہی، تو دوسری صف والے کہہ سکتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اگر پہلی صف والے تکبیرۃ الاحرام کہنے کی تیاری کر رہے ہوں تو پھر جو ہے وہ دوسری صف والے تکبیرۃ الاحرام ان سے پہلے کہہ سکتے ہیں۔ تو مثلا پہلی صف والے سارے جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور بس نماز کی تیاری ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے، کوئی جو ہے اپنا جو ہے بس تکبیر کے لیے کوئی نیت کر رہا ہے کوئی، تو اب جو ہے وہ ان سے جو پچھلی صف والے ہوں گے وہ تکبیر ان سے پہلے کہہ سکیں گے۔ ہاں اگر پہلی صف والے سارے بیٹھے ہیں، ابھی تک کوئی بھی تکبیر کی تیاری کر ہی نہیں رہا، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر دوسری صف والے اب تکبیر نہیں کہہ سکیں گے جب تک کہ وہ تکبیر کے لیے پہلی صف والے تیار نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ نہیں کہہ سکیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔